انسان کی زندگی میں کس قدر ہوتی ہیں، اور نماز پڑھنے کی برکت سے ایک انسان کی زندگی بالخصوص مسلمان کی زندگی کس قدر پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ہم نے بیان کیا اور کئی احادیث کی روشنی میں یہ واضح کیا کہ نماز کی برکتیں اور نماز کا فائدہ انسان کو فقط قبر و حشر میں ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بہت سے فوائد وہ ہیں جو انسان کی ظاہری زندگی میں واضح ہوتے ہیں اگر انسان ان باتوں پر غور کرے۔ ظاہر ہے کہ ان باتوں کو اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس بات کا ذکر کریں گے کہ جو نماز نہیں پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی ناراضگی کن کن صورتوں میں ہوتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کے وہ کن کن مقامات پر اللہ کے ناراضگی کا شکار ہوتے ہیں، تاکہ ہم جو نماز پڑھنے والے ہیں مزید محبت اور لگن کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جو نماز نہیں پڑھنے والے ہیں وہ ان روایات کو سن کر نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں، نماز پڑھنے کی جانب آ جائیں، اور انہیں معلوم ہو جائے کہ نماز کے ساتھ زندگی ہی زندگی ہے، نماز کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ ہمارے علماء کرام نے بیان کیا۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کی، اور امام ذہبی نے الکبائر میں بھی اس حدیث کو روایت کی ہے۔ امام ذہبی محدثین کے امام اور امام غزالی صوفیاء کرام کے امام ہیں۔ ان کا مقام محدثین میں بھی ہے، اور بالخصوص یہ صوفی بزرگ کی حیثیت سے ساری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، اور امام ذہبی اپنے مقام اور علم کے لحاظ سے محدثین کے امام جانے جاتے ہیں۔ بالخصوص امام الجرح والتعدیل ان کا لقب ہے، یعنی راویان حدیث کے بارے میں جو تحقیق ان کی ہوتی ہے وہ آخری ہوتی ہے۔ بالخصوص ان کی جو کتاب ہے میزان الاعتدال، جو راویان حدیث کے بارے میں ہے، تذکرۃ الحفاظ، یہ راویان حدیث کے بارے میں، اسماء الرجال سے متعلق ہے، اپنے مقام کی ایک مستند اور معتبر کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ پھر آگے جا کر سیر اعلام النبلاء زبردست اور جلیل القدر کتابوں میں سے ہے۔ تو امام ذہبی کسی بھی حدیث کے لیے یہ کہہ دینا کہ اسے امام ذہبی نے روایت کیا ہے، یہ اس حدیث کے مستند اور معتمد ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ خود امام الجرح والتعدیل ہیں۔ تو یہ کوئی بھی حدیث اگر روایت کریں گے تو انتہائی اعتماد کے ساتھ، چھان پھٹک کے ساتھ روایت کریں گے۔ چنانچہ آپ نے روایت کی، فرمایا کہ وَمَن تَهَاوَنَ عَنِ الصَّلَاةِ عَاقَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى ب15 عقوبةً، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اسے 15 طرح کے عذابوں میں مبتلا فرماتا ہے، 15 عذابوں میں اسے مبتلا فرماتا ہے، اور وہ عذاب کن کن صورتوں میں ہیں اور کن کن مقامات پر ہیں اسے بھی آپ نے روایت کیا۔ فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے عاقبہ اللہ تعالیٰ ب15 عقوبةً، اللہ تعالیٰ اسے 15 طرح سے عذاب میں مبتلا فرماتا ہے۔ 5 فی الدنیا، 5 عذاب دنیا میں، و3 عند الموت، اور 3 عذاب موت کے وقت، و3 فی قبرہ، اور 3 عذاب اس کی قبر میں، و3 عند خروجہ من القبر، اور 3 عذاب اس وقت جب وہ قبر سے باہر آئے گا۔ یہ مقامات ہیں کہ ان تمام مقامات پر جب انسان کو، یہ وہ تمام مقامات ہیں کہ ان تمام مقامات میں انسان کو کسی راہبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی ایسے عمل یا ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی راہبری کرے، جو اس کی مونس و غمخواری کرے۔ ان تمام مقامات میں جو نماز پڑھنے والے ہیں، نماز تو ان کے لیے ابر کی طرح ہوگی اور انہیں ہر طرح کے مسائل اور مصائب سے روکنے والی ہوگی، لیکن جو نماز پڑھنے والے نہیں ہیں ان کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی رہبر نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی مونس و غمخوار نہیں ہوگا۔ اب اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی اور ارشاد فرمایا فَأَمَّا اللَّوَاتِ فِي الدُّنْيَا، جہاں تک بات ہے دنیا میں عذاب کی تو وہ 5 عذاب ہیں جو اللہ تعالیٰ نمازی سے ناراض ہو کر، بے نمازی سے ناراض ہو کر اس پر اتارتا ہے۔ 5 عذاب ہیں۔ فَالْأُولَى تُنْزَعُ الْبَرْكَةُ مِنْ عُمُرِهِ، سب سے پہلا عذاب کہ اس کی عمر سے برکت نکال لی جاتی ہے،
اور یہ ہم نے کئی بار بتایا ہے کہ برکت ایسی چیز کا نام ہے کہ کسی چیز میں برکت آ جائے تو دنیا اور آخرت کی تمام خیر اس میں آ جاتی ہے، اور کسی بھی چیز سے برکت نکال لی جائے تو دنیا اور آخرت کی تمام تر خیر اس میں سے نکال لی جاتی ہے۔ تو بے نمازی پر سب سے پہلا عذاب دنیا میں ہوتا ہے تنزع البرکۃ من عمرہ، اس کی عمر سے برکت نکال لی جاتی ہے۔ والثانیۃ، اور دوسرا عذاب تمحا سیما الصالحین من وجہہ، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت نکال لی جاتی ہے، ہٹا لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے وہ نورانیت ختم ہو جاتی ہے، وہ لطافت ختم ہو جاتی ہے، وہ ملاحت ختم ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات انسان ہوتا ہے نا کہ اس کے چہرے کو دیکھو تو جی چاہتا ہے کہ دیکھتا ہی رہے، اور بعض اوقات انسان گناہوں میں مبتلا ہو کر اور بے نمازی بالخصوص ایسا ہو جاتا ہے کہ چہرے کی جانب دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان بے نمازی ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے سے لطافت ملاحت ختم کر دی جاتی ہے۔ تیسرا کل عمل یعملہ لا یأجرہ اللہ علیہ، وہ نماز پڑھنے کے علاوہ، نماز پڑھنے کے سوا کوئی بھی عمل کرے اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ نماز تو تمام عبادات کی بنیاد ہے نا۔ جب نمازی آپ نے نہ پڑھی تو پھر اس کے علاوہ کوئی عمل کرے تو اللہ رب العزت ناراض ہو کر اس کا عمل قبول نہیں فرمائے گا، اس کی یہ قول تفصیل طلب ہے۔ اس کے بعد والرابعۃ، چوتھا عذاب لا یرفع لہ دعاء الی السماء، اس کی کوئی دعا آسمان کی جانب نہیں اٹھائی جاتی۔ وہ کوئی بھی دعا کرتا ہے وہ دعا قبول نہیں کی جاتی، وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دعا آسمان کی جانب جاتی ہی نہیں ہے، اللہ اس قدر اس سے ناراض ہوتا ہے۔ والخامسۃ، اور پانچواں عذاب لیس لہ فی حظ، لیس لہ فی حظ فی دعاء الصالحین، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نکال لیا جاتا ہے، نیک لوگوں کی دعاؤں میں سے بھی اسے کوئی حصہ نہیں ملتا ہے۔ یہ 5 عذاب بے نمازی کے لیے وہ ہیں جو دنیا میں اس کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ پھر فرمائے وَأَمَّا الَّتِي عِنْدَ الْمَوْتِ، اور جہاں تک موت کے وقت عذاب کا تعلق ہے فَإِنَّهُ يَمُوتُ ذَلِيلًا، جب وہ مرے گا تو ذلت و خواری میں مرے گا۔ والثانیۃ، اور دوسرا عذاب یموت جائعا، جب وہ مرے گا تو انتہائی پیاسا مرے گا، انتہائی بھوکا مرے گا۔ والثالثۃ، اور تیسرا عذاب یموت عطشانا، جب وہ مرے گا تو انتہائی پیاسا مرے گا۔ لو سقا بحار الدنیا، اگر دنیا جہان کے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو وہ پانی اس کی پیاس کو ختم کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّتِي تُصِيبُهُ فِي قَبْرِهِ، اور وہ 3 عذاب جو اسے قبر میں پہنچنے والے ہیں۔ فَالْأُولَى، پہلا عذاب يُطِيقُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، اس کی قبر اس قدر تنگ ہو جائے گی کہ اس کی ہڈیاں، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ دوسرا عذاب والثانیۃ یوقد علیہ القبر نارا فیتقلب او فیتقلب علی الجمر لیلا ونہارا، اس کی آگ، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور اسی آگ میں اسے پلٹایا جاتا رہے گا صبح اور شام، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ والثالثۃ، اور تیسرا عذاب یسلط علیہ فی قبرہ ثعبان اسمہ الشجاع الاقرع عیناہ من نار واصفارہ من حدید، تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ قبر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس بے نمازی پر قیامت تک کے لیے ایک سانپ، ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کی طرح ہیں اور اس کے ناخن لوہے کی طرح ہیں۔ یکلم المیت فیقول، وہ مردے سے، میت سے کلام کرتا ہے، کرے گا اور کہے گا انا الشجاع الاقرع، میں اژدہا ہوں، میں بوڑھا سانپ ہوں، میں زہریلا سانپ ہوں، یہ سارا ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے، میں زہریلا سانپ ہوں۔ وصوتہ مثل الرعد، اور اس کی آواز بجلی کے گرج اور کڑک کی طرح ہوگی۔ یقول، وہ کہے گا امرنی ربی، مجھے میرے رب نے حکم دیا ان اضربک علی تضییع صلاۃ الصبح الی طلوع الشمس، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں فجر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے فجر سے ظہر تک ماروں۔
اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ظہر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے ظہر سے عصر تک محروم، اور عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عصر سے مغرب تک محروم، اور مغرب کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب سے عشاء تک محروم، اور پھر عشاء کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عشاء سے فجر تک۔ وَأَضْرَبَكَ عَلَىٰ تَضْيِيعِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ، اور عشاء کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عشاء سے فجر تک میں تمہیں ماروں۔ فَكُلَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً يَخُوصُ فِي الْأَرْضِ 70 ذِرَاعًا، جب بھی وہ ایک مرتبہ ضرب لگائے گا اس ضرب کی وجہ سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا۔ یہ اس کا عذاب ہوگا اس شخص کے لیے جو بے نمازی ہے۔ وَأَمَّا الَّتِي تُصِيبُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْقَبْرِ، اور وہ عذاب، وہ 3 عذاب جو قبر سے جب وہ باہر نکلے گا تو اس کے لیے ہوں گے، تو وہ 3 عذاب ہیں کہ فشدت الحساب، جب وہ حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے لیے سختی کے ساتھ حساب کا معاملہ کیا جائے گا۔ وہ سخت الربی، اور جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہ اپنے رب کو اپنے لیے انتہائی غضبناک اور ناراضگی کی حالت میں دیکھے گا۔ ودخول النار، اور تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے دوزخ میں ڈالے جانے کا حکم صادر فرمائے گا۔ یہ تمام عذاب ملا کر راوی نے بیان کیے کہ 15 ہیں، لیکن یہاں 14 بنتے ہیں، تو امام غزالی رحمہ اللہ نے 15واں عذاب بیان کیا۔ جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کی پیشانی پر 3 سطر لکھے ہوں گے۔ پہلی سطر میں لکھا ہوگا یا مطیع حق اللہ، اے وہ شخص جو اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ وثانی، اور دوسرا سطر لکھا ہوگا یا مخصوصاً بغضب اللہ، اے اللہ کے غضب کے لیے خاص کیے گئے شخص، تو ہی ہے کہ اللہ نے تجھے اپنے غضب کے لیے خاص کر دیا۔ اور تیسری سطر لکھی ہوگی کما ضیعت فی الدنیا حق فائس اليوم من رحمت اللہ، جس طرح دنیا میں تو نے اللہ کا حق ضائع کیا، آج کے دن تو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا، یا آج کے دن تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ تو ہم کس قدر غفلت میں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ دیکھیں کہ دنیا سے لے کے قبر اور قبر سے لے کے حشر تک یہ نماز ہے، اگر بندہ نمازی ہوگا اس کی برکتیں دنیا، موت، قبر اور خروج من القبر، قبر سے نکلنے وقت، اس وقت بھی نماز کی برکتیں اس کے اوپر بادل کی طرح سائے کیے ہوں گی۔ اور اگر کوئی شخص بے نمازی ہوگا تو دنیا میں بھی وہ نحوست کا شکار ہوگا، موت کے وقت بھی بھوکا اور پیاسا ہوگا، ذلت کی حالت میں ہوگا، قبر میں بھی اللہ کی ناراضگی کے شکار میں ہوگا اور آگ میں الٹایا پلٹایا جاتا رہے گا۔ اور جب وہ قیامت قائم ہونے کے وقت نکالا جائے گا اس وقت بھی اللہ کی ناراضگی کے شکار میں ہوگا، اللہ اس سے سخت ناراض ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ایک معمولی چیز ہے، اصل چیز یہ ہے کہ نماز ہی زندگی کا حاصل ہے۔ نماز ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ لہذا پیغام یہ ہے کہ نمازی کو ہونا تو یہ چاہیے، تمام تر برکتوں کو دیکھنے کے بعد انسان نماز میں بہت زیادہ محنت کرنے والا ہو جائے، نماز پڑھنے کا بہت زیادہ شوقین ہو جائے، لیکن انسان کی مصروفیات اس قدر اب زیادہ ہو گئی کہ اس کی زندگی کے لیے تمام تر اوٹ پٹانگ کاموں کے لیے تو وقت موجود ہے، اللہ کی عبادت کے لیے اس کے پاس وقت موجود نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس نماز کو، یہ تو عبادت ہے نا، تمام عبادات کی اصل ہے، بندے کو ہونا یہ چاہیے کہ اس عبادت کو اس قدر دل جمعی کے ساتھ، شوق اور لگن کے ساتھ کرے کہ پھر یہ عبادت اس کی زندگی کے لیے عادت بن جائے۔ اور ایسا ہے، وہ لوگ جو پکی نمازی ہیں کسی دن کا کھانا چھوٹ جائے تو اس قدر بے چین نہیں ہوں گے، لیکن اگر کسی وقت کی ایک نماز چھوٹ جائے تو ایسی بے چینی ہوگی، ایسی بے کلی ہوگی کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک جب تک وہ نماز پڑھ نہ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس نماز کو عبادت سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کی عادت بنا لی ہے۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے، کیا خوبصورت حدیث ہے، یہ آخری حدیث ہے، کیا خوبصورت حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اذا ادخل المیت القبر مسلت لہ الشمس عند غروبها، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور جب اس کے تمام لوگ اس سے
پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں، تنہائی میں اندھیری قبر میں اسے ڈال کر چلے جاتے ہیں، اور پھر جب اس کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے، سوال کے فرشتے آتے ہیں، منکر و نکیر اس کے لیے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، تو اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے تو اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عصر کا وقت ہے۔ مسلت لہو الشمس عند غروبها، اور اب عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے، عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ سوال کے جواب دو، یہ بتاؤ یہ بتاؤ۔ تو وہ جو نمازی وہ کہتا ٹھہر جاؤ، تمہارے تمام سوالوں کے جواب میں دوں گا، سب سے پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو، اس لیے کہ وقت جا رہا ہے۔ فیجلس یمسح عینیہ، وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے اور اپنی آنکھیں اس طرح سے صاف کرتا ہے، جس طرح نیند سے بیدار ہونے کے بعد انسان اپنی آنکھیں اچھی طرح کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے ویقول، تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے چھوڑو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی اس عادت کی وجہ سے سارے سوالوں کے جواب خود بخود اسے مل جائے، فرشتوں کو مل جاتے ہیں، اس لیے کہ جب اس نے کہہ دیا مجھے چھوڑو نماز پڑھنے دو، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں پھر امید ہے کہ فرشتے کہیں گے اب اس سے کیا سوال و جواب کرنا ہے، یہ تو یہاں پہ بھی آ کے نماز کا ہی خوگر ہے، نماز کا ہی عادی ہے۔ تو یہ کب کیوں کر ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب انسان نماز کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا ایک جزء لا ينفق بنا لے، ایسا جز بنا لے کہ وہ اس کی زندگی سے کبھی ادا نہ ہو، تو پھر ایسی رحمتیں اور ایسی برکتیں بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور زندگی بھر اللہ رب العزت اپنی عبادات کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اپنی فرما برداری کے کام اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے آسان فرمائے، اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام ہمارے لیے مشکل اور مشکل ترین بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہر طرح کے رنج و علم، ہر طرح کے مصائب و آلام سے یکسر چھٹکارا دے کر زندگی بھر کے لیے انہی جیسے کاموں کے ساتھ ہم تمام کو مصروف العمل فرما، ہم تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔